20 شاویز پلیز یہ کھا لو پلیز، ایسے تو تمہیں چکر آنے لگیں گے۔ حریم کنٹین سے اس کے لیے سینڈوچ لائی تھی، جس پر شاویز اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا۔ نہیں حریم جی، مجھے کچھ نہیں کھانا۔ شاویز پلیز دیکھو، اگر تمہاری طبیعت خراب ہو گئی تو پھر بابا کون سنبھالیں گے؟ پھر بابا کو کون سنبھالے گا؟ حریم کے کافی اصرار پر وہ اس کے ہاتھ سے ایک سینڈوچ لے کر کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ حریم بھی اس کے برابر بیٹھ گئی۔ آپ نہیں کھائیں گی؟ میں کھا رہی ہوں۔ حریم نے ایک بائٹ لی جب شاویز بھی پہلی بائٹ لے رہا تھا۔ حریم جی کیسے ہیں آپ کے فرینڈ؟ کیا وہ اب تک یہیں پر ہیں؟ نہیں۔ شاویز کے سوال پر اس کا ہاتھ رکا۔ وہ اب بہتر ہیں، وہ گھر جا چکے ہیں۔ مطلب وہ چلے گئے، مگر آپ تو نہیں، آپ تو یہیں پر ہیں، آپ نہیں گئیں۔ حریم نے نفی میں سر ہلایا، جس پر وہ حیران ہوا۔ مگر کیوں؟ تمہیں کیا؟ تمہیں اکیلا چھوڑ کر کیسے چلی جاؤں؟ وہ اسے دیکھتا رہ گیا تھا۔ کیا وہ واقعی اس کی اتنی فکر مند تھی؟ کیا واقعی اس کی اتنی فکر کرتی تھی؟ تو کیا آپ کی یہاں رکنے کی وجہ میں ہوں؟ وہ بنا کوئی جواب دیے اپنا سینڈوچ ختم کرنے لگی۔ حریم جی پلیز آپ واپس گھر جائیں۔ کسی لڑکی کا ایسے ماحول میں رہنا مناسب نہیں، اور پھر ڈاکٹرز ابھی تو بابا سے ملنے بھی نہیں دے رہے۔ ان سب میں صبح ہو جائے گی۔ شاویز نے اپنا سینڈوچ سائڈ پہ رکھتے ہوئے اسے سمجھایا، مگر حریم کو یہ منظور نہ تھا۔ نہیں پلیز شاویز، ایک بار انکل کو روم میں شفٹ ہو جانے دو، پھر میں خود ہی یہاں سے چلی جاؤں گی۔ پکا پرامس؟ پکا پرامس؟ ایسے لگتا تھا شاویز اسے واپس جانے پر زیادہ زور دے گا، مگر وہی شاویز تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموش ہو گیا، مگر پھر بھی اسے حریم کا یہاں رکنا بالکل مناسب نہیں لگا تھا، کیونکہ آتے جاتے عجیب و غریب لوگ حریم کو عجیب ہی نظروں سے دیکھ گزر رہے تھے۔ گڈ، اپنا سینڈوچ ختم کرو، اب دیکھو کتنے مزے کا بنا ہے۔ حریم کی بات پر وہ مسکراتا ہوا اپنا سینڈوچ ختم کرنے لگا، جبکہ حریم بھی مسکرائی تھی۔ حریم کی بات پر وہ مسکراتا ہوا اپنا سینڈوچ ختم کرنے لگا، جبکہ حریم بھی مسکرائی تھی۔ وہ جب سے واپس ہاسٹل آئی تھی، اسے ایک پل کے لیے سکون نہ آیا۔ وہ بار بار دریز کی بات پر غور کر رہی تھی۔ وہ سونا چاہتی تھی، مگر آنکھیں بند کر کے سونا چاہتی تھی، مگر آنکھیں بند کرتے ہی سامنے دریز کا چہرہ گردش کرنے لگا تھا۔ اف، یہ کیا ہو رہا ہے مجھے؟ وہ اٹھ کر کون سے ٹیک لگا کر بیٹھی اور اپنے کھلے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگی۔ ہیزل اسٹوپڈ، پلیز تم کچھ زیادہ ہی سوچ رہی ہو۔ دریز ایسا ویسا کچھ بھی نہیں کہنا چاہ رہا تھا، یہ سب تمہاری بول تھی۔ اس کے موبائل پر میسج آیا۔ دریز میں حیران ہوئی، کیونکہ میسج کچھ یوں تھا: اتنا مت سوچو، پاگل ہو جاؤ گی ڈارلنگ۔ وہ اپنے آس پاس دیکھنے لگی، مگر یہاں تو کوئی بھی نہ تھا۔ پھر دریز کو کیسے پتہ چلا؟ کیا مطلب آئزل نے بھی میسج ٹائپ کیا؟ کچھ نہیں، بس ایسی۔ اور بتاؤ، نیند کیوں نہیں آ رہی تمہیں؟ وہ ایک اور بار اسے حیران کر گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے نیند نہیں آ رہی؟ ظاہر سی بات ہے، تم سوتے ہوئے تو مجھے میسج نہیں کرنے سے رہی۔ وہ ایک بار اور اسے حیران کر گیا تھا۔ تمہیں کیسے پتا مجھے نیند نہیں آ رہی؟ ظاہر سی بات ہے، تم سوتے ہوئے تو مجھے میسج کرنے سے رہی۔ دریز کے میسج کے آگے ہنسنے والی ایموجی
تھی جس پر آئزل نے سر پر چپت لگائی۔ اف آئزل، تم واقعی بہت پاگل ہو، وہ کہتی ہوئی پھر سے میسیج ٹائپ کرنے لگی۔ مجھے نیند آنے لگی ہے، میں سو رہی ہوں، تم بھی سو جاؤ۔ آئزل نے میسیج کیا اور موبائل سائڈ پر رکھ دیا اور اس کی رپلائی کا ویٹ کرنے لگی۔ اوکے ٹیک کیئر ڈارلنگ۔ ایک ریڈ ہارٹ کے ساتھ یہ میسیج ریسیو ہوا تھا۔ کیا مجھے واقعی دوری سے پیار ہونے لگا ہے؟ آخر کیوں میرا دل اس کے لیے بے چین رہتا ہے؟ وہ خود کلامی کرتے ہوئے واپس اپنی جگہ پر لیٹ گئی تھی۔ مس آئزل کاز، بہت جلد تم خود مجھ سے وہ سب کہو گی جو کچھ سننے کے لیے میرے کان ترس رہے ہیں۔ وہ موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتا ہوا ایک طرف مسکرایا تھا۔ اسے پتہ چل چکا تھا، وہ سب جان چکا تھا، بس اب اسے اس وقت کا انتظار تھا جو بہت جلد آنے والا تھا۔ صبح کا وقت تھا، وہ لوگ پیکنگ کر رہے تھے۔ جب ہنی انہیں بلانے آئی تو وہ لوگ اس کے ساتھ ہوٹل کے نچلے حصے چلے گئے، مگر کوئی آیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد کسی کے مضبوط قدم چلتے ہوئے اس کے کمرے کی جانب بڑھے تھے۔ وہ کمرے میں آ کر وہاں کی ایک ایک چیز کا جائزہ لینے لگا، مگر جب نظر سامنے ٹیبل پر پڑی موبائل پر گئی تھی، اس کی نسیں ابھرنے لگیں، اس کی آنکھوں میں غصہ تیرنے لگا۔ اوف، میں اپنا بیگ تو بھول ہی گئی۔ جیسے ہی اپنے کمرے میں آئی، سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا پورا وجود کانپ گیا تھا۔ ہائے مس تبیر علی، کیسی ہو؟ وہ اپنے محسوس انداز میں کہتا ہوا ایک طرف مسکرانے لگا، جس پر تبیر نے اسے سخت ناگواری سے گھورا تھا۔ میں نے سنا آپ ہماری نظروں سے دور جانے کی کوشش میں ہیں، تو کیوں نہ ایک اور بار ملاقات رکھ لی جائے؟ وہ کیا ہے نا، ترسی ہوئی نظروں کو مزید نہیں ترساتے۔ سمجھا کرو دل نشیں۔ وہ ایک اور بار مسکرایا تھا۔ آپ کا پرابلم کیا ہے؟ کیوں کر رہے ہیں آپ یہ سب میرے ساتھ؟ مسئلہ وغیرہ کچھ نہیں، بس دل نہیں کرتا کہ تمہیں اپنی نظروں سے دور کروں۔ وہ دھیمے لہجے میں کہتا ہوا اسے بڑی حسرت سے دیکھنے لگا۔ ایک پل کے لیے اس کی یہ الفاظ اسے خود ہی سچے لگنے لگے تھے۔ پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں، مجھے واپس جانے دیں، مت کریں مجھے پریشان، میں تنگ آ گئی ہوں آپ سے اور اپنے اس کام سے۔ وہ اپنی پیشانی پر آئے پسینے کو صاف کرتی ہوئی التجائی نظروں سے اسے دیکھنے لگی، جس پر وہ اسے معصوم سی شکل بنائے دیکھنے لگا، جیسے مذاق بنا رہا ہو۔ اوہو، تم تو رونے لگ گئی۔ اف، اب مجھے ترس آ رہا ہے تم پر۔ آتش درانی، تم تو رونے لگ گئی۔ اف، اب تو مجھے ترس آ رہا ہے تم پر، آتش نے ایک سٹائل سے کہا۔ اس وقت وہ دنیا کا سب سے معصوم ترین شخص بنا ہوا تھا، جبکہ تبیر کو اس کا یہ چھچھوڑا پن ایک آنک نہ بایا تھا۔ چلو ڈن، میں تمہارا پیچھا چھوڑ دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے، تمہیں جانے سے پہلے میرا دیا ہوا کام پورا کرنا ہوگا۔ تبیر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ آخر اسے کب کوئی کام دیا تھا۔ کیا ہوا، بھول گئی؟ چلو میں یاد دلا دیتا ہوں۔ وہ سنجیدگی سے کہتا ہوا اسے بغور دیکھنے لگا۔ تمہیں میرا ٹیٹو بنانا تھا مس تبیر علی، میں ایسا کچھ نہیں کروں گا۔ کرنا تو پڑے گا، وہ اس وقت ڈائی کی حدوں پر تھا۔ میں نے کہا نا، میں آپ کی کوئی بات نہیں مانوں گی، میں ٹیٹو نہیں بناؤں گی۔ وہ مسکرایا اور آخر کتنی معصومیت سے اس پر اپنا غصہ ظاہر کر رہی تھی۔ میں نے کہہ دیا تو کہہ دیا، میرا ٹیٹو تم ہی بناؤ گی، پھر چاہے اس کے لیے مجھے لاکھوں روپے ہی کیوں نہ لٹانے پڑیں۔
اور اس کے روم میں موجود صوفے پہ ٹانگ پر ٹانگ رکھی ٹشن سے بیٹھا نوابوں کی طرح اسے اپنا حکم سنا رہا تھا، اور وہ معصوم سی ڈرپوک سی لڑکی اس کے سامنے کھڑی بار بار اپنے کندھے پر سے کھسکتے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ سامنے کھڑی بار بار اپنے کندھے پر اس کے کھسکتے دوپٹے کو ٹھیک کر رہی تھی۔ پورے شہر میں ایک ہی ہوں، کیا وہ مجھ سے ٹیٹو بنوانا ہے؟ میں نے پہلے بھی آپ سے کہا تھا کہ میں صرف فیمیل کے لیے کام کرتی ہوں، آپ مرد ہیں تو مردوں سے ہی کروائیں یہ کام۔ اس بدمعاش کی پرکش نیلی آنکھوں میں دیکھنا اس معصوم کے لیے اب کافی مشکل ہو رہا تھا۔ وہ اس کی نظروں کی تپش برداشت نہیں کر پا رہی تھی، مگر سامنے بیٹھا شخص مسلسل اس کا جائزہ لیے جا رہا تھا۔ یعنی تم نہیں مانو گی؟ اس نے اپنی نیلی آنکھوں کو چھوٹی کرتے ہوئے اسے گھورا، جس پر وہ نظریں جھکائے نہ میں سر ہلانے لگی اور اس کی نہ سامنے بیٹھے شخص کو اپنی توہین لگ رہی تھی۔ ایک جھٹکے سے اٹھ کر وہ اس کے قریب آیا۔ اس کے یوں اچانک قریب آنے پر وہ دور ہونے لگی، مگر وہ مزید اس کے قریب آ گیا۔ بات سنو میڈم۔ آج تک کسی کی ہمت نہیں ہوئی کہ وہ آتش طرحنے کے سامنے اپنی ناظاہری کرے۔ میری بات کان کھول کر سنو، تم کل رات میرے گھر آؤ گی اور اپنے نازک ہاتھوں سے میرے سینے پر ٹیٹو بناؤ گی، اور اگر تم نے ایسا نہ کیا تو یاد رکھنا، جس ترقی کی تلاش میں تم ماری پھر رہی ہو، اس ترقی کو میں تم سے اتنا دور کر دوں گا کہ تم اپنے سر پر چھت تک کو ترسو گی۔ وہ اس کی نازک سی کلائی پر اپنے ہاتھ کا دباؤ ڈالتے ہوئے اپنی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑتے ہوئے کہنے لگی، جس پر اس نازک سی لڑکی کی سانسیں رکنے لگیں۔ آپ مجھے بلیک میل کر رہے ہیں نہ؟ میری جان صرف دھمکی نہیں ہے۔ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو ایڈی اس دھمکی کو عمل میں بدل دے گا۔ ایڈی اس کو اپنی دھمکی میں بدل دے گا، اور پھر تمہیں تو پتہ ہی ہوگا درائنوں کا، اگر یہ ایک بار کسی کو وارن کر دیں تو مطلب سامنے والا ختم۔ وہ نہ جانے اسے کیا جتلانا چاہ رہا تھا۔ وہ اس معصوم سے نہ جانے کس بات کا بدلہ لے رہا تھا۔ مجھ سے کس بات؟ نہ میری جان، مزید کوئی بکواس نہیں۔ وہ اس کے لبوں پر انگلی پھیرتے ہوئے اسے چپ کرا گیا، جس سے اس نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اب آنسو نکلنا باقی تھے۔ ویسے ایک بات تو ماننی پڑے گی، تمہاری سانسوں کی مہک میں ایک الگ ہی نشہ ہے۔ اس کے چہرے پر آتے بکھرے ہوئے بالوں پر ایک مدھم سی پھونک مار کر اپنے دکھتے الفاظوں کو ایک شدت سے ادا کرتے ہوئے وہ اس کی سانسیں محسوس کر رہا تھا، مگر اس کو کون سمجھائے کہ وہ جس کی سانسوں کے نشے میں چور ہو رہا تھا، وہ معصوم اس کی گرم جلستی سانسوں کو اپنے چہرے پر اب مزید برداشت کرنے کی ہمت ہار چکی تھی۔ تو پھر ملتے ہیں کل شام، تب تک اپنا خیال رکھنا۔ وہ آنکھ مارتے ہوئے مانی ہیزی سے کہتا ہوا واپس جانے لگا، مگر پھر رکا۔ اور ہاں، اگر تم کل میرے مشن نہ آئی تو میں کہیں بھاگنے کی کوشش کی تو کیا نام تھا تمہارے بھائی کا؟ ہاں شاویز، اس بیچارے کو تمہارے حصے کی سزا بھگتنی پڑے گی۔ وہ اسے ایک بار پھر سے دھمکی دیتا ہوا اپنی مضبوط شخصیت کے ساتھ وہاں سے چلا گیا، جبکہ وہ اپنے جان سے پیارے بھائی کے بارے میں ایسی بات سن کر کانپتی رہ گئی تھی۔ وہ یقیناً پچھلی ناگوار ملاقاتوں کا بدلہ اس طرح لے رہا تھا۔ اپنی مضبوط شخصیت کے کچھ اصول، کچھ ڈر، کچھ رعب اس پر جتانا چاہ رہا تھا، تاکہ وہ بھی
دوسری لڑکیوں کی طرح اس کے آگے پیچھے پھرے، مگر وہ غلط تھا، کیونکہ سامنے جو لڑکی تھی وہ تھوڑی ڈرپوک مگر کم عقل بالکل بھی نہیں تھی۔ اس کی نظر دوسری طرف پڑے ہوئے موبائل پر گئی۔ وہ وہی موبائل تھا جو خاشر خانزادہ نے اسے گفٹ کیا تھا۔ وہ بھاگتی ہوئی اس جانب آئی اور موبائل کا جائزہ لینے لگی، جو کرچی کرچی ہو چکا تھا۔ اس موبائل کو بہت بری طرح توڑا گیا تھا۔ یقیناً اس بدتمیز بددماغ آتش تورانی کا ہی کام ہوگا۔ بابا وہ زمین پر گرنے والے انداز میں بیٹھی تھی۔ اس کے آنسو اس کے رخساروں کو تر کر چکے تھے۔ اب اس کے پاس کوئی چارہ نہ تھا۔ اس ظالم آتش نے تو اس کے گھر کی پوری انفارمیشن حاصل کر لی تھی۔ بابا آخر کیوں میں نے آپ کی بات مانی تھی؟ وہ پچھتا رہی تھی۔ افتخار صاحب کی بات مان کر اسے دکھ ہو رہا تھا۔ کتنی اچھی تھی اس کی زندگی۔ یہ سب شروع ہونے سے پہلے کتنا سکون تھا اس کی زندگی میں، مگر اب وہ پل پل تڑپتی ہوئی، ڈرتی ہوئی جیتی تھی۔ آپ کے بابا کی طبیعت بہت سے پہلے سے بہتر ہے۔ آپ کل مل سکتے ہیں۔ آپ مل سکتے ہیں۔ وہ بھاگتا ہوا روم میں چلا گیا، جبکہ آئزل کی کال دیکھ کر حریم ہاسٹل کی کینٹین کی طرف بڑھ گئی۔ حریم کیا ہو گیا؟ وقت دیکھا ہے تم نے؟ ہمیں نیک گھر بھی جانا ہے۔ آئزل میں بس نکل ہی رہی ہوں، تم مجھے لینے آ جاؤ۔ وہ اس کا جواب سنے بنا کال ڈسکنیکٹ کر کے شاویز کے والد کے روم میں چلی گئی، جہاں وہ لوگ باتیں کر رہے تھے۔ ایک انجان لڑکی کو اندر آتا دیکھ کر افتخار صاحب شاویز کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے، جس پر شاویز کو لگا اب وہ کیا کرے۔ اب وہ گیا۔ السلام علیکم انکل، اب کیسی ہے آپ کی طبیعت؟ وعلیکم السلام بیٹی، میں بالکل ٹھیک ہوں اب، مگر تم کون ہو؟ اس کے سلیقے سے سلام کرنے پر افتخار صاحب کو وہ کسی اچھے گھر کی لگ رہی تھی، اچھے گھر کی لڑکی لگ رہی تھی، جبکہ شاویز کو تو دم نکلا جا رہا تھا۔ انکل میں شاویز۔ ابھی آگے وہ کچھ کہتی جب اس کی نظر شاویز پر گئی، جو ڈرا ہوا کھڑا بار بار اسے اپنے پسینے صاف کر رہا تھا۔ میں شاویز کی کلاس فیلو ہوں۔ ایکچولی میں اپنی فرینڈ کے ساتھ ہاسپٹل آئی تھی، تو میں نے شاویز کو دیکھا تو سوچا آپ کی طبیعت پوچھ لوں۔ حریم کی بات پر افتخار صاحب مسکرائے تھے۔ انہوں نے اسے اشارے سے قریب بلایا اور سر پر ہاتھ رکھا، جبکہ شاویز کے تو سمجھ سے باہر تھا کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے۔ خوش رہو بیٹی، میری طبیعت کا پوچھنے کے لیے بہت شکریہ۔ شکریہ کی کوئی بات نہیں انکل، آپ میرے بابا جیسے ہیں۔ اللہ آپ کو جلد صحت یاب کرے، آمین آمین آمین۔ افتخار صاحب نے پھر سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور مسکرانے لگے، مگر شاویز کو اب لگ رہا تھا کہ تبیر کے بعد وہ حریم وہ دوسری لڑکی ہوگی جس کی وجہ سے بابا مسکرائے تھے۔ سر انہیں ڈسچارج کرنا ہے، آپ ریسیپشن پر آ جائیں۔ وہ کمپاؤنڈر کی بات سنتا ہوا باہر کو چلا گیا، جبکہ حریم وہیں ان کے پاس بیٹھ گئی۔ بیٹا کیسی ہیں آپ کے دوست؟ انکل وہ بالکل ٹھیک ہیں اب۔ انکل وہ بالکل ٹھیک ہیں اب۔ اچھا تو آپ شاویز کے ساتھ پڑھتی ہو؟ وہ رہتی کہاں ہو آپ؟ افتخار صاحب کی بات پر وہ سر جھکا گئی۔ انہوں نے نوٹ کیا تھا ہاسٹل میں رہتی ہو۔ میں حریم کی بات پر وہ سنجیدگی سے دیکھنے لگے تھے۔ ہاسٹل میں کیوں؟ انکل میرا یہاں کوئی نہیں، والدین کے انتقال کے بعد مجھے یتیم خانے میں بھجوا دیا تھا، پھر میرے بالغ ہونے پر ایک ٹیچر نے مجھے ہاسٹل میں ایڈمیشن کروایا تھا، جہاں میں اپنی روم میٹ کے ساتھ رہتی ہوں۔ وہ بہت دکھی ہوئے تھے۔ اس کے برابر میں جان
کر حریم کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ مگر تم وہاں کیسے رہتی ہو؟ کہ بیٹا ایک اکیلی لڑکی کا اس معاشرے میں رہنا بہت مشکل ہے۔ انکل میری دوست بہت اچھی ہے، ہم دونوں مل کر رہتے ہیں، سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے، مگر بس اپنوں کی بہت یاد آتی ہے۔ اس کی آنکھ سے ایک آنسو چھلکا تھا۔ بیٹا اداس مت ہوا کرو، میری بھی ایک پیاری سی بیٹی ہے، بالکل تمہاری طرح۔ وہ آج یا کل میں یہاں آ جائے گی، اگر تم چاہو تو ہمارے گھر آ جایا کرو، ایسے دبیر کے ساتھ تمہاری دوستی بھی ہو جائے گی اور تمہیں اپنوں کی کمی بھی محسوس نہیں ہوگی۔ افتخار صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا تھا اور وہ مسکرائی تھی۔ بابا ابھی وہ اندر آ کر کچھ کہتا، جب اپنے بابا اور حریم کو ہنستا ہوا پا کر وہ حیرت سے انہیں دیکھتا رہ گیا۔ کہو۔ افتخار صاحب نے اسے سختی سے پوچھا۔ بابا جان، آپ ڈسچارج ہو چکے ہیں؟ شاویز کی بات پر وہ اس بات میں سر ہلاتے ہوئے حریم کی طرف متوجہ ہوا۔ اچھا انکل، اب میں چلتی ہوں، آپ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ضرور بیٹا، تم بھی اپنا خیال رکھنا اور گھر آتی رہنا۔ وہ مسکراتے ہوئے اسے وہاں سے جاتا دیکھ رہے تھے، جبکہ شاویز کو لگ رہا تھا وہ یہ سب منظر دیکھ کر پاگل ہو جائے گا۔ ہائے شاویز انکل کا خیال رکھنا۔ بس شاویز انکل کا خیال رکھنا۔ جی حریم، جی ضرور، وہ معصومیت سے کہتا ہوا اندر آیا جبکہ وہ جا چکی تھی۔ کیا باتیں کر رہے تھے اس سے؟ شاویز جو پہلے ہی ڈرا ہوا تھا اپنے بابا کے سوال پر انہیں خوفزدگی سے دیکھنے لگا۔ او بابا، وہ کہہ رہی تھی کہ آپ کا خیال رکھنا، کیا واقعی وہ میرا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی یا پھر تمہارا خود کا؟ وہ کہتے ہوئے اسے گھورنے لگے، جس پر وہ بےچارگی سے انہیں دیکھنے لگا۔ بابا، وہ آپ ہی کا خیال رکھنے کا کہہ رہی تھی، سچ میں؟ بابا، رکھنے کا کہہ رہی تھی، سچ میں؟ وہ منہ بناتے ہوئے کہتا ہوا انہیں بیڈ سے اٹھا کر ویل چیئر پر بٹھانے لگا۔ گدھا کا گدھا، یہ گدھے کے گدھے ہی رہو گے۔ اپنے بارے میں پھر سے اپنے الفاظ سن کر وہ منہ بنانے لگا اور ساتھ ہی شکر بھی ادا کرنے لگا کہ حریم کے سامنے اسے ایسے الفاظوں سے پکارنے سے گریز کیا گیا تھا۔ نیکسٹ پارٹ جاری ہے۔ پلیز آپ کو میرا چینل پسند آیا ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب اور بیل کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اوکے، اللہ حافظ، اور کمنٹ میں ضرور بتائیے گا۔